اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 12 سجدے کا چراغ۔ ارسلان کے بعد کی فضا۔ ارسلان کے سجدے میں دنیا چھوڑ دینے کے بعد محلہ گہری سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دلوں میں ایک عجیب روشنی بھی جاگ اٹھی تھی۔ لوگ کہتے تھے ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت جنازے دیکھے، لیکن ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ موت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے جیت تھی۔ ماں کی کیفیت۔ ارسلان کی ماں کے لیے یہ جدائی بہت بڑی تھی۔ ہر کونے میں بیٹے کی یاد تھی۔ کبھی اس کی اذان کی آواز سنائی دیتی، کبھی قرآن کی تلاوت کی گونج۔ لیکن جب آنسو زیادہ بہتے تو ماں خود کو یاد دلاتی، میرا بیٹا دعا مانگتا تھا کہ آخری لمحہ سجدے میں ہو، اور اللہ نے وہ دعا پوری کر دی۔ میں کیسے ناشکری کروں۔ ماں نے اپنے دکھ کو صبر اور دعا میں بدل دیا۔ اب وہ عورتوں کو جمع کر کے کہتی، بیٹیوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نماز انسان کی زندگی اور موت بدل دیتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ کل وقت ملے گا، وقت ہمیشہ آج ہوتا ہے۔ محلے کی تبدیلی۔ ارسلان کے جنازے کے بعد محلے کے کئی نوجوان بدلے۔ وہی لڑکے جو راتوں کو کھیلوں میں وقت ضائع کرتے یا فجر کے وقت مسجد کی صفوں میں سب سے آگے کھڑے ہوتے۔ ایک دن امام صاحب نے روتے ہوئے کہا، یہ سب ارسلان کی دعا اور قربانی کا اثر ہے۔ وہ گیا نہیں، بلکہ اس کی اذانیں اور دعائیں ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ نوجوانوں کی مجلس۔ چند ہفتوں بعد نوجوانوں نے مسجد میں بیٹھک لگائی۔ انہوں نے کہا، ہم ارسلان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ مسجد اب خالی نہیں ہوگی۔ یہ وہ چراغ ہے جو اس نے جلایا تھا، اب اسے بجھنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہر ہفتے قرآن کا درس ہوگا اور ہر رات کم سے کم ایک صف مسجد میں آباد ہوگی۔ ایک اور خواب۔ ایک رات ارسلان کی ماں نے پھر خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک باغ میں ہے جہاں نہ ختم ہونے والی روشنی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، اماں، آپ کا صبر ہی میری جنت ہے۔ آپ کی دعاؤں نے مجھے وہ مقام دیا جو شاید میں اپنے عمل سے نہ پا سکتا۔ اب آپ بھی جلد ہی میرے پاس آئیں گی، لیکن تب تک لوگوں کو نماز کا راستہ دکھاتی رہیں۔ ماں کی آنکھیں کھل گئیں، آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس بار آنسو غم کے نہیں، سکون کے تھے۔ روشنی کا چراغ۔ وقت گزرتا گیا، لیکن ارسلان کا سجدہ محلے کے ہر گھر کو بدل چکا تھا۔ چھوٹے بچے اذان دہراتے، عورتیں قرآن پڑھتیں، بوڑھے دعاؤں میں ڈوب جاتے۔ لوگ کہتے، یہ ارسلان نہیں گیا، یہ تو چراغ جلا کر گیا ہے جو ہماری قبروں تک روشنی دے گا۔ سبق نمبر 1، نیک اولاد کا عمل والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2، صبر دکھ کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 3، سجدہ ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی زندگی بدل دیتا ہے۔ نمبر 4، وقت صحیح استعمال صرف وہی ہے جو اللہ کی یاد میں ہو۔ نمبر 5، ایک نیک انسان چراغ بن کر جاتا ہے جو دوسروں کے دلوں میں ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔